جوا عام ہو جائے گا، جوا عام ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تمہارے کمینے ہوں گے ان کی لوگ عزت کریں گے ان کے شر سے بچنے کے لیے، اور جو شریف ہوں گے معزز ہوں گے ان کو دنیا ذلیل کرے گی۔ یہ ہو رہا، جتنے کمینے ہیں وہ حکمران بنے ہوئے اور لوگ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر، ظاہری ہاتھ جوڑ کر، اور دل میں گالیاں دے رہے ہیں۔ اور جو اہل دین اور اہل علم ہیں جن کا اللہ کے ہاں رتبہ بڑا ہے ان کا معاشرہ عزت کرنے کو تیار ہے نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے جو باتیں پوری فرمائی ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں اور کچھ پوری ہونے والی ہیں۔ لیکن غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے پاس ایک مرید تھا، اس کی بیوی پریگنٹ ہوئی، آیا جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کسی مرشد کے پاس جاتے ہیں، حضرت گھر سے امید میں ہیں دعا کریں اللہ تعالیٰ نیک اولاد عطا فرمائے، یا کسی کو بیٹے کا شوق ہوتا ہے تو کہتے ہیں حضرت دعا کریں کہ بیٹے کی اولاد ہو، کسی کو بیٹی کی شوق ہوتا ہے وہ کہتا ہے بیٹی کی اولاد ہو۔ تو اس کا مرید بھی غلام احمد قادیانی چلا گیا، غلام احمد قادیانی کے پاس چلا گیا، اسے کہا کہ حضرت دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ نہیں، اس نے کہا دعا کرائیں کہ اللہ اولاد مجھے نیک صالح دے۔ اس نے جناب کہا کہ آپ کو بیٹا ہوگا، اس کے 9 نام ہوں گے، کہیں قادیانی مل جائے نا آپ کو، آپ اور کچھ نہیں کہنا، اس سے پوچھنا وہ 9 نام والا بیٹا کہاں گیا جس کے مرزا غلام احمد قادیانی نے پیش گوئی کی تھی۔ تن بدن میں ان کی آگ لگ جائے گی، کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ کم بخت جھوٹ بول گیا تھا۔ یہ قادیانی بھی جانتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی اول درجے کا جھوٹا ہے، لیکن مفادات ہیں، مفادات کی وجہ سے ان کے ساتھ، اور ہمیں حضور علیہ السلام سے کوئی مفاد نہیں ہے۔ آپ کو ہے کوئی لالچ، مفاد ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھیں گے تو ہمارے گھر میں ڈالر آ جائیں گے؟ ہے، بلکہ کلمہ پڑھنے کے بعد بہت سارا مال ہمیں خرچ کرنا پڑتا ہے دین کے لیے، اور وہ لوگ مفادات اور لالچ میں مرزا غلام احمد قادیانی کے گروہ کے ساتھ جڑے ہوئے۔ 9 نام والا بیٹا، وہ 9 نام مجھے پورے ذہن میں نہیں ہے، بڑی پوری لسٹ اس نے لکھی ہے۔ جب ڈلیوری کا وقت ہوا تو مرید صاحب بڑی بے چینی سے انتظار میں تھے اور یقین کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے کہ حضرت صاحب نے بیٹے کا کہا ہے، اور اس نے یہ بھی لکھا کہ یہ بیٹا میری صداقت کی نشانی ہوگا، یہ بیٹا میری صداقت کی نشانی ہوگا۔ خدا کی قدرت، جب بچے کی ولادت ہوئی تو بیٹی پیدا ہوئی۔ کیا پیدا ہوئی؟ بیٹی پیدا ہوئی۔ دعا کس کی تھی؟ نام کس کے بتائے تھے؟ بیٹے کے۔ ہوا کیا؟ بات پوری ہوئی؟ نہیں ہوئی نا، نبی نہیں تھا اس لیے پوری نہیں ہوئی۔ اچھا نبی نہیں تھا لیکن شیطان تھا، اس نے چال چلی، اس نے کہا کہ میں نے کب بولا تھا کہ اسی حمل سے بیٹا ہوگا، اگلی دفعہ حمل ہوگا اس میں بیٹا ہوگا۔ 6 ماہ میں بیٹی مر گئی، اور کچھ عرصے کے بعد جس عورت کو حمل ہونا تھا اور وہاں سے بیٹا پیدا ہونا تھا وہ عورت بھی مر گئی۔ آج غلام احمد قادیانی کو 100 سال ہو گئے ہیں، لیکن قادیانی وہ 9 نام والا بیٹا کہیں سے نہیں لا سکے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا آنکھ مٹکا ہو گیا۔ اپنی ہی برادری کی ایک بچی تھی، اس کا نام تھا محمدی بیگم۔ اچھا قادیانی کو صرف ایسے کہتے ہیں او محمدی بیگم، سمجھو اس کو تم نے ماں کی گالی دے دی، اتنا چڑھتے ہیں اس نام سے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے جب اس پر دل آ گیا خاتون پر، تو اس نے اس کے باپ سے کہا کہ اس سے میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کم بخت اپنی عمر دیکھ، میری بچی دیکھ۔
اور وہ مسلمان تھے، یہ خبیث تھا. اس نے کہا کہ میں نہیں دوں گا. اس نے اس کو ڈرانا پہلے لالچ دی، اتنے پیسے دوں گا. اس نے بولا کچھ بھی کر لے میں بیٹی نہیں دوں گا. پھر اس کو دھمکایا کہ دیکھ ایسا ہوگا، تجھ پر خدا کا عذاب ہوگا، تو یہ ہوگا، تو وہ ہوگا. پھر کہنے لگا کہ مجھ پر اللہ کی وحی آئی ہے کہ محمدی بیگم تیری بیوی بنے گی. اللہ کی وحی کہیں غلط ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. اگر واقعتاً اللہ کی وحی ہوتی تو محمدی بیگم تو اس کی بیوی بن جاتی نا. اس نے محمدی بیگم کے والد نے اپنی بیٹی کا رشتہ کسی اور سے کر دیا. لوگوں نے کہا تم نے تو کہا تھا کہ آئے گی. بولا یہ طلاق لے کر بھی میرے پاس آئے گی. جب کوئی بات نہیں بنی تو آخر میں کہنے لگا کہ جی یہاں نہیں ملی تو آخرت میں مجھے ملے گی. لیکن آج تک قادیانی یہ ثابت نہیں کر سکے کہ محمدی بیگم کو مرزا غلام احمد قادیانی کے نکاح میں دیا گیا. نہیں دیا گیا، جھوٹا ہوا. اور جو نبی ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا، اور جو جھوٹا ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا. ہمارے مولانا محمد علی جالندری صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی اس بات پر کہ محمدی بیگم مجھے آخرت میں ملے گی تو ایک بات فرمایا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ محمدی بیگم غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتی تھی، اور قادیانیوں کی نظر میں غلام احمد قادیانی سچا نبی ہے. ان کی نظر میں، ہماری نظر میں تو خبیث ہے، لیکن قادیانیوں کی نظر میں وہ سچا نبی ہے. اور سچے نبی کو جو نہ مانے وہ جہنمی. ایسا ہی ہے نا؟ جو سچ ہمارے نبی کو جو نہیں مانتا وہ تو قادیانیوں کی نبی کو جو نہیں مانتا تو قادیانیوں کی نظر میں وہ کون ہے؟ جہنمی. حضرت جالندری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قادیانیوں کے نظریے کے مطابق مرزا غلام احمد قادیانی ہوگا جنت میں، اور محمدی بیگم اور اس کا خاندان ہوگا جہنم میں. فرمایا کہ اب جب شادی کا اصول یہی ہے کہ لڑکا جاتا ہے لڑکی والوں کے پاس تو غلام احمد قادیانی کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ اور حضرت جالندری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر محمدی بیگم کے والدین نے گھر جوائی بنا لیا تو پھر ہمیشہ کے لیے کہاں ہوگا؟ اور نبی کبھی بھی ایک پل کے لیے بھی جہنم میں نہیں جائے گا. تو قادیانیوں کے اپنے عقیدے کے مطابق ہی غلام احمد قادیانی جہنمی ہے. لیکن میرے مسلمان بھائیوں ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ قادیانیت کے دجل سے، قادیانیت کے کفر سے آشنا نہیں ہے. یہ وقت ہے، ہم مسلمانوں پر فرض ہے کہ جن لوگوں کو قادیانیت کا کفر اور دجل معلوم ہے، ایک یہ ہے کہ صرف یوں کہہ دیا جائے قادیانی بڑے حرامی ہیں. کیوں حرامی ہیں پتہ نہیں، صحیح حمادی صاحب نے کہا تھا. قادیانی بڑے خبیث ہیں، کیوں خبیث ہیں؟ بھائی راشد مدنی نے کہا تھا. ایسے نہیں، ہر مسلمان کو یہ علم ہونا چاہیے کہ قادیانی کیوں خبیث ہیں، قادیانی کیوں ملعون ہیں، قادیانی کیوں مردود ہیں، قادیانی کیوں جہنمی ہیں، قادیانیوں کو کیوں گستاخ رسول کہا جاتا ہے. ایک ایک چیز کا ہر مسلمان کو علم ہونا ضروری ہے. ہمارے مقابلے میں قادیانی اپنے ایک ایک فرد کو مکمل ٹرینڈ کر کے مسلمانوں میں چھوڑتے ہیں کہ مسلمانوں کو گمراہ کرو. کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے. حضرت والد گرامی قبلہ علامہ احمد میاں حمادی دامت برکاتہم العالیہ کی محنت کا نتیجہ ہے کہ ٹنڈو آدم میں قادیانی ظاہر قادیانی کہلا کر چل نہیں سکتا انشاءاللہ. اور ہم اپنے بزرگوں کے اس اعزاز کو آگے بھی برقرار رکھیں گے. کبھی بھی قادیانی کو ٹنڈو آدم میں سر اٹھا کر چلنے کی ہم اجازت ہیں. یہاں قادیانی، ایسا نہیں ہے کہ یہاں نہیں ہے. الیکشن میں جب
ووٹر لسٹیں بنتی ہیں تو بہت سارے ہمارے دوستوں نے بتایا کہ صحیح ووٹر لسٹوں میں یہاں ٹنڈو آدم کی ووٹر لسٹوں میں آس پاس گاؤں گوٹھوں کی ووٹر لسٹوں میں قادیانیوں کے نام موجود ہیں. یہاں ظاہر نہیں ہوں گے اور انشاءاللہ ظاہر ہونے بھی ہم نہیں دیں گے، کیونکہ ٹنڈو آدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں اور غلاموں کا شہر ہے، اس لیے یہاں نہیں ظاہر ہونے دیں گے. لیکن صرف یہ کہ بزور قوت ہم انہیں ظاہر نہیں ہونے دیں گے، یہ کوئی بات نہیں. ہمیں علم بھی ہونا چاہیے کہ قادیانی کیا ہے، قادیانیت کا کفر کیا ہے، قادیانیت کا دجل کیا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے، وہ کس طریقے کے ساتھ مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد رسول اللہ سے بڑا درجہ دے کر اس کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں. ہمارے مسلمان تو ان کے سامنے پتہ چل جائے کسی سادہ مسلمان کو کہ یہ قادیانی ہے تو اس سے بولا گا اوے بے غیرت تو قادیانی ہے، تو بولے گا ہاں جی ہم تو اچھا یہ خود کو قادیانی نہیں کہتے، یہ احمدی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حالانکہ یہ احمدی نہیں ہے. احمد کس کے نبی کا نام ہے؟ جب 99 نام آپ نے قرآن شریف کے کسی آخری صفحے پر دیکھے ہوں گے تو محمد کے بعد دوسرا نام کیا لکھا ہوا آتا ہے؟ احمد. آپ زمینوں میں محمد ہیں اور آسمانوں میں احمد ہیں. محمد کے معنی ہے وہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، اور احمد کے معنی ہے جو سب سے زیادہ رب کی تعریف کرنے والا ہو. آسمانوں میں اللہ کی تعریف سب سے زیادہ محمد رسول اللہ نے کی ہے، اور زمین میں سب سے زیادہ جس کی تعریف کی گئی ہے وہ محمد رسول اللہ ہے. تو محمدی بھی ہم ہیں اور احمدی بھی ہم ہیں. قادیانی جس کو نبی مانتے ہیں اس کا نام غلام احمد ہے، تو وہ غلام احمدی کہلائیں یا غلامی کہلائیں ہمیں اعتراض ہے، لیکن ان کو شرم آتی ہے. وہ اتنے بے غیرت لوگ ہیں کہ وہ بھائی تم اپنے نبی سے اگر محبت کرتے ہو، ہم تو کرتے ہیں. کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ نہیں کرتے ہو. آپ کو کوئی کہے او مدنی، آپ خوش ہوں گے کہ مدینے کی طرف نسبت کر دی، یا نہیں؟ کوئی کہے او مکی، آپ خوش ہوں گے یار میرے محبوب کے پیدائش والے شہر کی طرف نسبت کر دی. کوئی کہے او حجازی، آپ خوش ہوں گے کہ میرے محبوب کے ملک کی طرف نسبت کر دی، یا نہیں؟ بلکہ آج بھی بہت سی جگہ ہمارے سندھ کا تو یہ حال ہے کہ جو سید نہیں بھی ہیں وہ سید کہلاتے ہیں، جو نہیں بھی ہیں وہ سید کہلاتے ہیں. مانا نبی کے خاندان کی نسبت اتنی اعلیٰ ہے کہ جو نہیں بھی ہیں وہ بھی عزت پانے کے لیے اس کی ذات کے ساتھ نسب جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں تو کبھی مدینے سے عار نہیں ہوا، ہمیں تو کبھی مکے سے عار نہیں ہوا. ہم بدر کا نام بھی فخر سے لیتے ہیں، احد کا نام بھی فخر سے لیتے ہیں، حنین اور تبوک کا نام بھی فخر سے لیتے ہیں. ہم مدینے کے احد کا نام بھی فخر سے لیتے ہیں. ہم مدینے کی ذرے ذرے کی مٹی کا بھی احترام کرتے ہیں، کیونکہ کہیں اس مقام پر میرے محبوب کے قدم نہ لگے ہوں. مدینہ وہ سرزمین ہے جہاں میرے نبی چلے ہیں پھرے ہیں، مکہ وہ سرزمین ہے جہاں میرے نبی چلے ہیں پھرے ہیں. ہم ان کے قدموں کی وجہ سے ان دو زمینوں کا ادب اور احترام کرتے ہیں. اگر قادیانیوں میں ذرا بھی غیرت ہوتی تو وہ اپنے آپ کو قادیانی کہلاتے. کیوں؟ اس لیے کہ غلام احمد قادیانی کی پیدائش کا شہر قادیان ہے اور اس کے دفن ہونے کی جگہ بھی قادیان ہے. تو قادیانیوں کو اگر غیرت ہو تو وہ اپنے جھوٹے نبی کے نام کے اس کے شہر کے ساتھ قادیانی کہلائیں. لیکن جب بھی قادیانی سے پوچھو کہ تم قادیانی ہو، بولو نہیں نہیں جی ہم تو احمدی مسلمان ہیں. بھائی احمدی مسلمان کیا ہوتا ہے؟ احمدی تو ہم ہیں. ہمارے نبی کا نام احمد ہے، ہمارے نبی کا نام محمد ہے. تم کہاں سے احمدی آ گئے؟ تم قادیانی کہلاؤ. اس سے پتا چلتا ہے ہندو نہیں چھپائے گا کبھی بھی. ہندو سے پوچھو گے نا، کون ہے کہے گا میں ہندو. اگر عیسائی سے پوچھو گے تو مسلمان ہے، وہ بولے گا نہیں بھائی میں مسلمان کیوں ہونے لگا، میں عیسائی ہوں. یہودی بھی کہے گا میں یہودی ہوں. واحد دنیا کا بے غیرت ترین گروہ قادیانی ہے. اگر ان کو کہو کہ تو قادیانی ہے، کہے گا نہیں جی میں احمدی ہوں.
اور پھر ہمارے بھولے بھالے مسلمان کو کہتے ہیں جی تو ہم احمدی ہیں، جیسے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، سنی، یہ فرقے ہیں نا، ہم بھی ایک فرقہ ہیں احمدی۔ بھائی یہ جتنے فرقے ہیں ان کا نبی محمد رسول اللہ ہے، صحیح ہے یا غلط ہے؟ اور تم غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہو، تم مسلمانوں کا فرقہ کیسے ہوئے؟ فرقے تو ایک نبی کے پیروکاروں میں ہوتے ہیں، نبی بدل جائے تو فرقہ نہیں رہتا۔ تمہارا نبی تو غلام احمد قادیانی ہے، تم مسلمانوں کا فرقہ کہاں سے ہوئے؟ اور ظاہری طور پر بڑی محبت اور پیار جتانے، ایک نعرہ ہے ان کا، محبت سب سے، نفرت کسی سے نہیں۔ آپ جب بھی سوشل میڈیا پہ جاؤ گے، ٹھیک ہے نا، ہمارے مسلمانوں کو لڑکیاں پھنسانے کے علاوہ کام ہی نہیں ہے سوشل میڈیا پر، گانے شیئر کرنے کے علاوہ کام ہی نہیں ہمارے نوجوانوں کو۔ کاش کہ ہمارے نوجوانوں کو اپنے مذہب کا دفاع کرنے کا شعور آ جائے، کاش کہ گستاخان رسول کا سوشل میڈیا پر مقابلہ کرنے کی ہمت پیدا ہو۔ یہ بہت بڑا ہتھیار ہے اگر ہم اس کو صحیح استعمال کریں۔ میرے نوجوان بھائی اور بچے اس کو صرف فضولیات میں استعمال کرتے ہیں، اس کو استعمال کریں۔ سوشل میڈیا میں قادیانیوں کی آئی ڈی کی 2 نشانیاں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کالے رنگ کا جھنڈا اور اس پہ ایک مینار بنا ہوا ہوگا، بیچ میں سفید دائرہ ہوگا، اس میں مینار بنا ہوا ہوگا، یا ایک چھوٹا سا نشان انگوٹھی کا ہوگا، اس پر لکھا ہوا ہوگا الیس اللہ بکافٍ عبدہ۔ یہ قادیانیوں کا ٹریڈ مارک ہے، انگوٹھی پہ ہر قادیانی اپنی انگوٹھی پہ لکھواتا ہے الیس اللہ بکافٍ عبدہ، یہ ان کی نشانی ہے۔ قادیانی کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ مولوی کو گالی دے گا، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ سب سے پہلے مقابلہ ہمارے ساتھ مولویوں نے کیا ہے، وہ مولویوں کو گالی دے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ کہے گا یار یہ مولویوں کے جھنجٹ سے بچو، یہ مولوی تو قوم کو لڑاتے رہتے ہیں، دیکھو لڑا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ مولوی آپس میں کتنا بھی ایک دوسرے کو لڑائیں، لیکن تیرے کافر ہونے پر سب مولوی متفق ہیں۔ تیرے کفر پر کسی مولوی کو اختلاف، تیرے کفر پر شیعہ کو بھی اختلاف نہیں، تیرے کفر پر دیوبندی کو بھی اختلاف نہیں، تیرے کفر پر اہل حدیث کو بھی اختلاف نہیں، اور تیرے کفر پر جو ہے وہ بریلوی کو بھی اختلاف نہیں۔ تو میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں، میں نے پہلے جمعے بھی عرض کیا تھا، اب بھی عرض کرتا ہوں، اس کام کو سیکھو، ختم نبوت کے کام کو، اور اس کام کو کرو، اس کے لیے وقت نکالو، قادیانیت کے کفر کا مطالعہ کرو، تیاری کرو، تاکہ سوشل میڈیا پر بھی اور اپنے مقام پر رہ کر بھی قادیانیت کا راستہ روکا جائے۔ کیا وجہ ہے کہ چند لاکھ قادیانی ہمارے ملک پر مسلط ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ بڑی بڑی عہدوں پر قادیانیوں کو بٹھایا جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ فوج کے جرنیل قادیانی بنائے جا رہے ہیں؟ قادیانیوں کے فوج کے اندر تو ایک قادیانی سپاہی کی بھی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے فوج کا ماٹو ہے جہاد فی سبیل اللہ، اور قادیانیوں کا نظریہ ہے کہ جہاد حرام ہے۔ تو جس کے نظر میں جہاد حرام ہے وہ فوج میں کیا کرنے جائے گا؟ بڑی بڑی عہدوں پر کوئی وزیر اعظم کا پرسنل اسسٹنٹ ہے، کوئی کسی عہدے پر بیٹھا ہے، کوئی کسی عہدے پر بیٹھا ہے۔ کیا 22 کروڑ مسلمانوں میں سے کوئی بھی ایسا تعلیم یافتہ نہیں جو اس عہدے پر بیٹھے؟ ہمارے نوجوان ڈگریاں لے لے کر، جوتیاں گھسا گھسا کر ملازمت کے لیے، ایک کلرکی کے لیے بھی جو ہے وہ دھکے کھا رہے ہیں، اور قادیانی اتنی اونچی مخلوق ہو گئی ہے کہ ان کو بڑے بڑے عہدوں پر بٹھایا جا رہا ہے۔ اگر یہ ناانصافی ختم نہیں ہوگی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ امت مسلمہ میں ایک اشتعال پیدا ہو اور بزور قوت ان قادیانیوں کو گریبانوں سے پکڑ کر باہر پھینک دیا جائے۔ ہم ملک میں بدامنی نہیں چاہتے، ہم ملک میں تشدد نہیں چاہتے، ہم ملک کے امن کو خراب نہیں کرنا چاہتے، لیکن اگر حکمرانوں نے قادیانیت نوازی سے اپنی راستہ نہیں بدلا اور قادیانیت نوازی کرتے رہے تو انشاءاللہ العزیز پاکستان میں مسلمانوں کی اتنی بڑی طاقت موجود ہے اور ان کو منظم کرنے والے علماء بھی موجود ہیں کہ ان قادیانیوں کو بھی اور ان کی سپورٹ کرنے والوں کو بھی گریبانوں سے پکڑ کر اقتدار کے ایوانوں سے باہر کیا جا سکتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔